السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی 8ویں سورت سورۃ الانفال کے اہم پیغامات اور اسباق پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ وعلیکم السلام۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس سورت میں جو حکمت اور رہنمائی ہے اسے سمجھا جائے۔ جی، اور سورۃ الانفال کا نزول بھی ایک خاص وقت میں ہوا، وہ جب ایمان اور کفر کے درمیان وہ فیصلہ کن معرکہ یعنی جنگ بدر ہو چکا تھا۔ اچھا۔ تو یہ سورت اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں پھر جنگ، مال غنیمت، اہل ایمان کی صفات، اللہ کی غیبی مدد کا ذکر ہے، معاہدات ہیں، منافقین کا بھی ذکر ہے۔ کافی اہم موضوعات ہیں۔ بالکل، اور سورت کا آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے، انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ آیت 1 فوراً واضح کرتی ہے کہ یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جی ہاں۔ اور ساتھ ہی مجھے جو بات اہم لگی وہ 3 بنیادی حکم ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے معاملات ٹھیک رکھو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی مومن ہو۔ درست فرمایا، یہ تو گویا پوری سورت کا نچوڑ شروع میں ہی آ گیا۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ اصل کامیابی مال غنیمت میں ہی بلکہ تقوی، آپس کا اتفاق اور اطاعت ہے۔ صحیح۔ اور پھر فوراً بعد آیات 2 سے 4 بتاتی ہیں کہ حقیقی مومن پھر ہوتا کون ہے۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ کیا ہے وہ صفات؟ کیا صرف دل سے مان لینا کافی ہے؟ نہیں، یہاں صرف دل کی بات نہیں، عمل بھی ساتھ ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں، اللہ کی آیات سنیں تو ان کا ایمان اور بڑھے، وہ اپنے رب پر توکل کریں۔ پھر عمل کی بات ہے، نماز قائم کریں اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یعنی ایمان اور عمل ساتھ ساتھ۔ جی بالکل، انہی لوگوں کو اللہ نے حقیقی مومن کہا ہے، اور ان کے لیے پھر وعدہ ہے بلند درجات کا، مغفرت کا اور بہترین رزق کا۔ تو ایمان ایک مکمل پیکج ہے، ایک طرز زندگی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں تو آیات 5 سے 8 میں مجھے لگا جیسے جنگ بدر کے پس منظر کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ شاید اس مہم پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ بالکل بالکل، آیت 5 اور 6 اسی کیفیت کا ذکر کرتی ہیں کہ جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ یعنی مدینہ سے نکالا تو مومنین کا ایک گروہ وہ ناخوش تھا۔ اچھا۔ جی، اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ جھگڑ رہے تھے۔ آیت کہتی ہے گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو۔ پھر آیت 7 میں اللہ کے وعدے کا ذکر ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک، یا تو وہ تجارتی قافلہ یا پھر قریش کا لشکر، وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے گا۔ اور مسلمان کیا چاہتے تھے؟ مسلمان تو ظاہر ہے وہ کمزور غیر مسلح قافلے کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو غالب کرے اور کفر کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی انسان کی چاہت کچھ اور، اللہ کی حکمت کچھ اور۔ بالکل۔ اور پھر آیات 9 سے 14 میں آتی ہے وہ بات، اللہ کی غیبی مدد کی جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ جی، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ آیت 9 میں ذکر ہے کہ جب مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے جواب دیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ 1000 فرشتے؟ جی، اور یہ مدد صرف فرشتے بھیجنا نہیں تھی، اللہ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر کے سکون دیا۔ آیت 11 میں ہے بارش برسائی تاکہ پاکیزگی بھی ہو اور ریتیلی زمین پر قدم بھی جم جائیں، شیطانی وسوسے دور کیے، دل مضبوط کیے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر طرح سے مدد ہوئی۔ جی، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ مومنین کو ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں، ان کی گردنوں اور پور پور پر ضرب لگائیں۔ آیت 12۔ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف جنگ جتوانا تھا؟ نہیں، آیت 10 کہتی ہے کہ یہ مدد تو ایک بشارت تھی اور دلوں کے اطمینان کے لیے تھی۔ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ اور آیت 13 وجہ بتاتی ہے کہ کافروں پر یہ سختی کیوں ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو یہ صرف ایک جنگی واقعہ نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان اللہ کے قانون کا ایک طرح سے نفاذ تھا۔ اچھا، میدان جنگ میں کامیابی کے ساتھ آیات 15 سے 18 میں کچھ ہدایات بھی ہیں، خاص طور پر پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم بڑا سخت ہے۔ جی، جنگ سے بھاگنا اسے کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ ہاں، 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں، جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا یا اپنی دوسری کسی ٹکڑی سے جا ملنے کے لیے، ورنہ بھاگنے والے پر اللہ کے غضب کی وعید ہے۔ آیات 15-16۔ لیکن اسی کے ساتھ آیت 17 میں ایک بہت بنیادی عقیدہ واضح کیا گیا۔
کون سا؟ فرمایا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں کہ انسان کا عمل بھی ہے اور اصل کرنے والا اللہ ہے؟ جی بالکل یہی نکتہ ہے۔ مطلب یہ کہ مومن اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے، جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ کامیابی پر غرور نہ آئے اور ناکامی پر مایوسی نہ ہو۔ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک اچھی آزمائش تھی تاکہ وہ توکل کا صحیح مطلب سمجھیں، اور اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، یہ آیت 18 میں فرمایا۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ آیات 20 سے 24 میں اطاعت، سننے اور سمجھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ اللہ کی مدد اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اس کے احکامات کو سنا جائے اور مانا جائے۔ آیات 20-21 میں صاف حکم ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور سن کر منہ نہ پھیرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اور آیت 22 میں تو بہت سخت الفاظ ہیں کہ زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی سننا صرف کانوں کا فعل نہیں، دل اور عقل کا بھی ہے، کہ اگر سن بھی لیں تو منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت 24 ایک بنیادی اصول دیتی ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ زندگی بخشنے والی پکار۔ جی، اور فرمایا جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یہ تو بہت جامع بات ہے۔ اچھا، آگے آیات 25 سے 28 میں آزمائشوں کا ذکر ہے اور امانت داری کا۔ جی، آیت 25 میں فتنے سے خبردار کیا گیا ہے، مطلب ایسی آزمائش جس کا اثر صرف ظالموں تک نہیں رہتا بلکہ سب لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی ذمہ داری ہوئی۔ بالکل، معاشرے کی اصلاح سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر آیت 26 میں مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا گیا، وہ کمزوری کا دور جب مکہ میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے، پھر اللہ نے کیسے مدینہ میں ٹھکانہ دیا، مدد کی، پاک رزق دیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اور امانت میں خیانت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، آیت 27 میں اللہ، رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت سے منع فرمایا، اور امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں دین بھی ہے، ذمہ داریاں بھی، راز بھی، سب کچھ۔ اور مال اور اولاد؟ آیت 28 یاد دلاتی ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ گویا دنیا کی چیزیں امتحان ہیں، اصل منزل نہیں۔ تو پھر ان آزمائشوں سے کامیابی سے کیسے گزرا جائے؟ حق پر کیسے قائم رہا جائے؟ کوئی راستہ بتایا گیا؟ جی بالکل، اس کا جواب آیت 29 میں ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرقان یعنی وہ کسوٹی، وہ سمجھ، وہ بصیرت جو حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تقوی کا یہ پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا؟ دوسرا یہ کہ اللہ گناہ مٹائے گا اور بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو گویا تقوی ہی اصل چابی ہے۔ بالکل۔ اچھا، آگے آیات 30 سے 38 تک ایسا لگتا ہے جیسے کفار کی سازشوں کا ذکر ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کا۔ جی، آیت 30 میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں جو سازش ہوئی تھی اس کا ذکر ہے کہ انہیں قید کریں یا قتل کر دیں یا نکال دیں۔ ہاں، ہجرت سے پہلے کا واقعہ۔ جی، اللہ فرماتا ہے وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ قرآن کو کہتے تھے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، آیت 31، اور ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ آیت 32۔ اتنی سرکشی؟ لیکن اللہ نے فوراً عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ آیت 33 میں اس کی دو وجوہات بتائی گئیں، ایک تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجودگی، اور دوسرا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو استغفار کرتے تھے۔ اچھا۔ تاہم وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے، اس جرم کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق تو تھے۔ آیت 34، ان کی نماز بھی کیسی تھی؟ بس سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ آیت 35۔ عجیب، اور اپنا مال خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ خرچ ان کے لیے حسرت بنے گا اور وہ مغلوب ہوں گے۔ آیت 36۔
اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور سب ناپاکوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے۔ آیت 37۔ لیکن پھر بھی مہلت دی؟ جی، آیت 38 میں پھر کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، ورنہ پچھلی قوموں کا انجام تو سامنے ہے ہی۔ اس کے بعد آیات 39-40 میں دوبارہ قتال یعنی جنگ کا حکم ہے۔ اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ مقصد بہت واضح کیا گیا، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ آیت 39۔ فتنہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ فتنہ سے مراد شرک ہے، ظلم ہے، وہ رکاوٹیں ہیں جو دین حق کے راستے میں کھڑی کی جائیں۔ جب تک یہ ختم نہ ہو اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، جد و جہد جاری رکھو۔ اور اگر وہ باز آ جائے؟ تو اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ گھبرانا نہیں، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا اور مددگار ہے، اور وہ کیا ہی خوب مولا اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ آیت 40۔ اچھا، شروع میں مال غنیمت یعنی انفال کا سوال اٹھا تھا۔ آیت 41 میں اس کی تقسیم کا باقاعدہ اصول آ گیا۔ جی بالکل، وہ جو سوال تھا اس کا تفصیلی جواب یہاں آیا۔ حکم ہوا کہ جو کچھ بھی غنیمت میں حاصل کرو اس کا 5واں حصہ یعنی خمس وہ اللہ، رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اور یہ حکم ایمان کی شرط کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اللہ پر ایمان اور اس چیز پر ایمان جو یوم الفرقان یعنی بدر کے دن نازل ہوئی۔ یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، صحیح۔ اچھا، آیات 42 سے 44 میں پھر بدر کے میدان کی طرف بات جا رہی ہے، کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ۔ جی، یہ آیات جنگ کی حکمت اور اللہ کی منصوبہ بندی کو اور واضح کرتی ہیں۔ آیت 42 بتاتی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے پڑاؤ کی جگہیں اور قافلے کا راستہ، یہ سب ایسا تھا کہ اگر یہ لڑائی باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتی تو شاید ممکن ہی نہ ہوتی۔ یعنی یہ اتفاقی نہیں تھا؟ نہیں، یہ اللہ کے منصوبے سے ہوا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ پھر آیت 43 میں ذکر ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمن کم کر کے دکھائے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ بالکل۔ اور آیت 44 میں فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی اللہ نے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی، تاکہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا تھا وہ ہو کر رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حالات کو بھی کنٹرول کیا اور نفسیات کو بھی۔ زبردست۔ اب آیات 45 سے 47 میں مسلمانوں کو براہ راست کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جی، اور یہ ہدایات صرف بدر کے لیے نہیں، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پہلا، ثابت قدم رہو، دوسرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تیسرا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، چوتھا، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتحاد کی اہمیت بہت زیادہ۔ پانچواں، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور چھٹا، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ نکلو۔ آیت 47۔ یہ کامیابی کے 6 بنیادی اصول ہیں۔ ان ہدایات کے فوراً بعد شیطان کے دھوکے کا ذکر آ گیا، آیت 48، اور پھر منافقین کی بات، آیت 49۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف بیرونی دشمن نہیں ہوتا، اندرونی خطرات بھی ہوتے ہیں۔ شیطان نے پہلے تو کافروں کو خوب ورغلایا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جیسی فرشتے دیکھے ایڑیوں کے بل بھاگ نکلا۔ اور منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا؟ اللہ نے جواب دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اصل طاقت تعداد یا سامان میں نہیں، اللہ پر توکل میں ہے۔ صحیح۔ پھر آیات 50 سے 54 میں کافروں کے انجام کا نقشہ ہے، اور پچھلی قوموں سے موازنہ بھی۔ جی، آیت 50 میں وہ منظر کشی ہے کہ موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں کیسے قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کا عذاب چکھو۔ اور یہ کیوں؟ آیت 51 کہتی ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ ان کا حال بھی فرعون اور دوسری نافرمان قوموں جیسا ہوا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ دیا۔ آیت 52۔
اور یہاں آیت 53 میں وہ بہت اہم اصول دوبارہ آیا ہے۔ جی، اللہ کا وہ قانون کہ اللہ کسی قوم پر کی ہوئی اپنی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل ڈالیں، یعنی تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، حالات کا بدلنا ہمارے اپنے اعمال اور رویوں سے جڑا ہے۔ اچھا، آگے معاہدوں کا ذکر ہے، آیات 55 سے 59۔ اسلام میں عہد کی کیا اہمیت ہے؟ بہت ہی زیادہ۔ آیات 55 اور 56 میں تو عہد شکنی کرنے والے کافروں کو بدترین جاندار کہا گیا ہے، جو عہد کرتے ہیں پھر ہر بار توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ آیت 57 میں حکم ہے کہ اگر جنگ میں ان پر قابو پاؤ تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ کھڑے ہوں، اور اگر کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو برابری کی سطح پر اعلان کر کے عہد توڑ دو۔ آیت 58، چپکے سے خیانت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت 59۔ ایک طرف جنگ کی تیاری اور سختی کی بات، دوسری طرف معاہدوں کی اتنی پاسداری۔ پھر آیت 60 میں طاقت کی تیاری کا حکم ہے اور فوراً بعد آیت 61 میں صلح کی طرف جھکنے کا۔ یہ توازن کیسے سمجھیں؟ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ آیت 60 کہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر قسم کی قوت اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، مقصد تاکہ اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں اور ان چھپے ہوئے دشمنوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان سب پر ہیبت طاری ہو۔ یعنی طاقت کا مقصد رعب قائم کرنا ہے؟ جی، تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اور فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے پورا ملے گا۔ لیکن فوراً آیت 61 کہتی ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر وہ دھوکہ دے رہے ہوں؟ تو بھی اللہ کافی ہے۔ آیت 62، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ آیت 63۔ یہ الفت والی بات بہت خوبصورت ہے۔ جی، فرمایا کہ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، یہ اللہ نے کیا، پس اللہ کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے۔ آیت 64۔ تو طاقت کا مقصد جنگ نہیں بلکہ امن کا قیام اور اپنا دفاع ہے، اور اگر امن کا موقع ملے تو اسے قبول کرنا ہے۔ زبردست۔ اچھا، پھر آیات 55 56 میں وہ جنگی تناسب کا ذکر ہے، پہلے 1 مقابلہ 10، پھر 1 مقابلہ 2۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں تو 1000 کافروں پر۔ کیوں؟ کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ لیکن پھر آیت 66 میں اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے۔ تو اب نیا تناسب یہ ہے کہ تم میں سے 100 صبر کرنے والے 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ نے حقیقت پسندی کا سبق بھی دیا اور رعایت بھی فرمائی۔ جی بالکل، اہم چیز صبر اور اللہ پر یقین ہے۔ جنگ بدر کے بعد قیدیوں کا مسئلہ بھی یقیناً اہم رہا ہوگا۔ آیات 67 سے 71 اسی بارے میں ہے نا؟ جی، آیت 67 میں ایک اصول بیان ہوا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ اس میں کوئی خاص اشارہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے فیصلے پر یہ ایک نرم سی تنبیہ تھی۔ فرمایا کہ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اگر اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب آ سکتا تھا۔ آیت 68۔ اوہ! لیکن پھر آیت 69 میں اجازت دے دی کہ اب جو غنیمت تمہیں ملی ہے اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کو کہا؟ قیدیوں سے کہا جائے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے فدیہ وغیرہ، اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ آیت 70۔ یعنی ان کے لیے بھی امید ہے۔ جی، لیکن اگر وہ خیانت کا ارادہ کریں تو یاد رکھو کہ وہ پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔
تبھی تو اللہ نے تمہیں ان پر قابو دیا۔ یعنی قیدیوں کے ساتھ بھی معاملہ ان کی نیت اور رویے کی بنیاد پر ہوگا۔ اچھا، سورت کے بالکل آخر میں آیات 72 سے 75 مومنین کے آپسی تعلقات، خاص طور پر مہاجرین و انصار کے رشتے کو بہت واضح کیا گیا ہے۔ جی، یہ اسلامی معاشرے کی امت کی بنیاد ہے۔ آیت 72 میں مہاجرین یعنی جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا، اور انصار یعنی جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، ان دونوں کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا گیا، یعنی دوست، مددگار، ایک طرح سے وارث بھی ابتدائی دور میں۔ اور جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے تمہارا ولایت کا تعلق اس طرح نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، سوائے اس قوم کے خلاف جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یعنی معاہدوں کا پھر احترام ہے۔ بالکل۔ پھر آیت 73 میں کہا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور اگر تم مسلمان آپس میں یہ ولایت قائم نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ یہ تو بہت اہم تنبیہ ہے۔ جی۔ آیت 74 میں پھر مہاجرین و انصار کی تعریف ہے کہ وہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہی میں سے ہیں۔ البتہ وراثت میں اب خونی رشتہ دار ہی اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آیت 75۔ تو خلاصہ اگر کریں تو سورۃ الانفال صرف ایک جنگ کا قصہ نہیں سناتی، یہ تو ایمان، توکل، تقوی، اتحاد، صبر، اللہ کی مدد پر یقین، جنگ اور امن کے اصول، معاہدوں کی پاسداری اور ایک مضبوط ایمانی معاشرے کی تشکیل، ان سب کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ مادی اسباب اپنی جگہ، لیکن اصل قوت روحانی اور اخلاقی ہے۔ فتح اللہ دیتا ہے، مگر اس کے لیے مومنین کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی پڑتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ یہ واقعات کے ذریعے اصولوں کی تعلیم ہے، گہرے اسباق ہیں اس میں۔ سے جوڑتی ہے، جیسے جہاد، اتحاد، فتح یا شکست۔ جی، یہ تعلق بہت واضح ہے۔ تو آج کے دور میں ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے اجتماعی معاملات میں اس اندرونی اور بیرونی تعلق کو کیسے سمجھیں، اسے کیسے قائم کریں؟ شاید اس پر غور و فکر ہمیں اس سورت کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔